السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 18، مستقل یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، جو مضمون چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 عورتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے جو ان کی یتیمی ان کے ساتھ گزری۔ ایک حضرت حلیمہ، ایک حضرت ام ایمن اور ایک فاطمہ بنت اسد۔ ان تینوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑھیا آئی ملنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور بچھا کر جوڑ کو بٹھایا اور دونوں کو دونوں باتیں کرنے لگے۔ سارا مجمع دیکھ رہا تھا، مجمع دور تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طریقے پر ام ایمن یہ شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو ام ایمن جو ہے وہ ساتھ تھی۔ جب ان کی والدہ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں چلے گئے اور یہ کہنے لگے میں میری ماں کے ساتھ رہوں گا، میں میری ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ اس وقت میں آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ ام ایمن نے نکالا اور ام ایمن نے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگایا اور پھر جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ جب مکہ والوں کی اطلاع ہوئی کہ آمنہ آ رہی ہے اور محمد بھی آ رہے ہیں، چونکہ کسی کو پتا تھا نہیں کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو تنعیم پر عبد المطلب، ابو طالب، یہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ یہ حضرت علی کی والدہ تھی اور ابو طالب کی بیوی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تھی۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ بہت اونچی عورت تھی۔ یہ سارے کے سارے لینے کے لیے آئے تو کتابوں میں لکھا ہے عبد المطلب نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن اٹھائی ہوئی ہیں تو عبد المطلب بہت خفا ہوئے۔ دادا بھئی اب آمنہ کہاں ہے؟ تم نے کیوں لیا ہے اس بچے کو؟ آمنہ کہاں ہے؟ تو قافلے میں سے کسی نے کہا آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عبد المطلب یہ سنتے ہی ان کے پاؤں بوجھل ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے چل نہیں سکے، فوراً پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور عبد المطلب جو ہے بہت روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا ہی نہیں۔ 5 سال کی عمر کے بچے کو وہ تو بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب روتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ لائے۔ مکہ مکرمہ میں عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آمنہ کے لیے گھر کا انتظام بھی کیا تھا کہ یہاں ٹھہراؤں گا۔ کمرہ بالکل تیار کر دیا تھا، کھانا وغیرہ کا انتظام کیا تھا، پانی کا انتظام کیا تھا۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر جب وہ دروازہ کھولا ہے، اس وقت میں عبد المطلب ہچکیاں مار کر رونے لگے کہ اس گھر میں رہنے والا کوئی نہیں رہا، کہ عبداللہ بھی چلا گیا اور آمنہ بھی چلی گئی، یہ بچہ یتیم ہو گیا۔ اسے لے کر سیدھے اپنے گھر پر آئے۔ عبد المطلب اپنے پاس ہی رکھا۔ چچاؤں نے کہا ہم سنبھالیں گے اس بچے کو۔ عبد المطلب بالکل مانے نہیں، یہ کہا کہ نہیں رکھوں گا اسے، میرے انتقال کے بعد میں تمہارے ذمہ آئے گی بات۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب جو ہے وہ رکھتے رہے۔ لیکن فاطمہ بنت اسد جو ہے جب عبد المطلب کے گھر پر تھے تو بھی فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی، جا کر دیکھتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے گھر میں اگر کوئی چیز کھانے کی آتی اچھی تو یہ چھپا کے رکھ دیتی۔ بچے کہتے ہمیں دو امی، فرماتی نہیں یہ محمد کے لیے ہے، یہ محمد کے لیے ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 مشرک تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ بنت اسد سے بہت ہی لگاؤ تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے، طبرانی نے اور ابن حبان نے اور اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے کہا، اسامہ سے کہا قبر تھوڑی سی چوڑی بنانا، قبر چوڑی بنانا اور قبر چوڑی بنانا۔ چنانچہ قبر چوڑی بنائی گئی اور حضرت فاطمہ کو جب قبر میں رکھا تو یہ روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ سوئے۔
یہ ایک ہی عورت ہے کہ جس کے ساتھ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سوئے، میں بھی سوؤں گا۔ صحابہ نے جب یہ چیز دیکھی تو پوچھا آج تک تو کوئی کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ فرمایا میں نے میرا قمیص اس لیے پہنایا ہے اس کو تاکہ جنت کا سندس، جنت کا استبرق اسے ملے، جنت کا کپڑا ملے، اور اس کے ساتھ میں اس لیے سویا کہ اس کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ یہ کہہ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اچھے میں اچھا کھانا مجھے کھلاتی تھی، اچھے میں اچھا کپڑا مجھے پہناتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا تو رات بھر یہ میرے لیے جاگتی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ انہی کے نام پر حضرت فاطمہ کا نام رکھا۔ مدینہ منورہ میں فاطمہ بہت تھی اور مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فواطم زینب، یہ کہتے تھے کہ مدینہ کی زینبیں، مدینہ کی فاطمائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے نام پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ بہت ان کے واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں، اس لیے یتیموں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق